بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات یقیناً ملا عبدالسلام ضعیف کے نام اور ان کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ جو حضرات نہیں جانتے ان کے لیے میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ملا عبدالسلام ضعیف افغانستان کے صوبہ قندھار ضلع پنجوائی میں 1967 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے وہاں اپنے والد گرامی اور وہاں کے مقامی اساتذہ سے حاصل کی۔ ابھی ان کی عمر 11 سال تھی کہ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور ملا عبدالسلام ضعیف 11 سال کی عمر میں اپنی فیملی کو لے کر پاکستان آئے، لیکن ان کی حریت اور ان کے ضمیر نے انہیں زیادہ دیر پاکستان میں رہنے نہیں دیا سکون سے، اور وہ افغانستان دوبارہ چلے گئے تاکہ وہاں پر سوویت یونین کے خلاف آزادی کی جنگ میں حصہ لے سکیں۔ 10 سال کی طویل ترین جنگ کے بعد سوویت یونین نے افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کا فیصلہ کر لیا، اور جیسے ہی سوویت یونین کی افواج افغانستان سے چلی گئی تو افغانستان ایک طویل عرصے کے لیے خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ تقریباً 3-4 سال بعد خانہ جنگی کے بعد جب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو طالبان حکومت نے ملا عبدالسلام ضعیف کو وزارت کا قلمدان سپرد کر دیا اور انہیں اپنی حکومت کے لیے بطور وزیر نامزد قرار دیا، لیکن ابھی تقریباً 5-6 ماہ ہی گزرے تھے کہ ملا عبدالسلام ضعیف کو وزارت سے مستعفی ہونا پڑا اور طالبان حکومت نے انہیں بطور سفیر پاکستان میں تعینات کر دیا۔ لیکن ابھی ایک اور امتحان باقی تھا۔ 11 ستمبر کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا۔ امریکہ نے اس ضمن میں اسامہ بن لادن کو مورد الزام ٹھہرایا اور افغان طالبان سے امریکہ نے اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ افغان طالبان نے انکار کر دیا اور اسی انکار کو بنیاد بنا کر امریکہ نے تقریباً 38 ممالک کی افواج کو لے کر افغانستان پر چڑھائی کر دی اور حملہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ امریکہ نے پاکستان سے ملا عبدالسلام ضعیف کی حوالگی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ہماری بدقسمتی انہی دنوں یہ تھی کہ پاکستان میں ایک ضمیر فروش، بے حس اور غلام صفت امریکی کاسا لیس ڈکٹیٹر اور جرنیل کی حکومت تھی۔ انہوں نے امریکی مطالبے پر حامی بھری اور اپنے نمائندوں کو بھیج دیا کہ جا کے ملا عبدالسلام ضعیف کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیں۔ تقریباً 2 جنوری 2002 سے 5-6 دن قبل کی بات ہے کہ ملا عبدالسلام ضعیف جو اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے، ان کے گھر کے گرد محاصرہ ہوا اور 3 افراد گھر کے اندر داخل ہوئے جنہوں نے بڑی بد اخلاقی اور بد زبانی سے ملا عبدالسلام ضعیف کو کہا کہ ملا صاحب، آپ بڑے محترم ابھی مزید محترم نہیں رہے، اور محترم اس لیے نہیں رہے کیونکہ کاسا لیس جرنیل اور اس جیسے سیکولر نمائندوں کو امریکہ کی طرف سے ڈکٹیشن اور انڈیکیشن مل گئی تھی۔ بہرحال اس مشرف کے چیلوں نے ملا عبدالسلام ضعیف سے جو مکالمہ کیا وہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ملا عبدالسلام ضعیف کو گرفتار کرنے سے قبل اس نمائندے نے کہا کہ آپ مزید محترم نہیں رہے۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا کہ آپ کن مروجہ اسلامی یا غیر اسلامی اصولوں کے تحت مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، کیونکہ سفیر کو گرفتار کرنا، اس سے بد اخلاقی کرنا یا بد زبانی کرنا ایک طرف اسلامی روایات کے خلاف ہے تو دوسری طرف بین الاقوامی قوانین بھی اسے غلط قرار دیتی ہیں۔ تو ملا عبدالسلام ضعیف نے بین الاقوامی قوانین اور اسلام کا حوالہ دیا۔ مشرف کے چیلوں نے جواب میں کہا کہ آج ہمیں اسلام یا قوانین عزیز نہیں بلکہ آج ہمیں پاکستان کے مفادات عزیز ہیں، لہٰذا انہیں گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور 3 سال 10 مہینے امریکہ نے ملا عبدالسلام ضعیف کو بدنام زمانہ گوانتا نامو بے کے عبد خانوں میں رکھا۔ ان 3 سالوں اور 10 دنوں میں ملا عبدالسلام ضعیف پر کیا بیتی، کون سے نت نئے مظالم کا نشانہ بنے، کن مشکلات کا شکار رہے، تو یہ ان کی آپ بیتی ہے۔ انہوں نے اس درد کو خود ہی پشتو زبان میں قلم بند کیا
اور پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ یوں تو اگر آپ امریکہ کو سنیں اور دیکھیں تو آپ وہ جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی، مساوات کا بڑا علمبردار بنا پھرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اور آپ یقیناً امریکہ کے ہزار پردوں میں چھپے اس بیڑیے نما چہرے کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ آخر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، جو حضرات اسلام اور مغرب کے تناظر میں مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو جو کتابیں میری نظر سے گزری ہیں تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کتابوں کا مختصراً ویڈیو ریویو یا تبصرہ کر کے انشاءاللہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا، تاکہ میرے ساتھ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت استفادہ ہو، اور جو کتابیں انشاءاللہ مجھے وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی میں ان کو پڑھ کے انشاءاللہ اس کا ویڈیو ریویو کرتا جاؤں گا۔ انشاءاللہ وہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا چلا جاؤں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔